محدث ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، اگر میں کسی عالم کی بات کرتا تو ہو سکتا ہے لوگ انکار کر دیتے، آج سے سینکڑوں سال پہلے بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے، سادات کا خاندان بھی ہجرت کر کے سمرقند میں آ گیا، ایک بی بی، 3 اس کی بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں، خامد فوت ہو گیا، اور اس دور میں نا مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے ہوا کرتے تھے۔ اس سید زادی نے ان بچیوں کو اس مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خود سمرقند میں نکل گئی کسی مرد کی تلاش میں مدد کے لیے۔ اور وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا، وہ چودھری صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو سید زادی ہے؟ آپ کسی شخص کو چونک میں کھڑا کر کے پوچھے نا کہ بتلا تو کون ہے، اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے، وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو سید زادی ہے؟ تو اس سید زادی کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے، پلو سے آنسو کو صاف کیا، کہنے لگے کہ میں یہ ثابت تو نہیں کر سکتی کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں، چل ٹھیک ہے اللہ تیرا بھلا کرے، اور چلی گئی۔ کسی نے کہا کہ یہاں قریب ایک یہودی رہتا ہے لیکن ہے بڑا سخی، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے، یا کافر ہے یہودی لیکن ہے بڑا سخی۔ اس کے گھر پہنچی، لوگ بیٹھے تھے، خود بھی بیٹھ گئی۔ جب وہ چلے گئے تو کہنے لگی کہ بہت پریشان ہوں، بہت مجبور ہوں، غریبنی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بی بی تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ سمرقند تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، میں سب کو جانتا ہوں، کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر پتہ چل جاتا تو بہت اچھا تھا۔ کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، پیغمبر خدا کی اولاد۔ کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر آ گیا، اور جو کمرہ پہلے سے دھلا ہوا تھا نا، کہنے لگا اسے ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرے کو دوبارہ دھلایا، صاف ستھرا کیا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن صاف ستھرے نہیں ہیں، نئے نہ لے آؤں؟ بازار سے نئے لے کر آیا، اور اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بی بی سے کہنے لگا کہ جو میرا حلال طیب رزق ہے نا، یہ لنگر اس میں سے ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے طریقے سلیقے نہیں آتے۔ اور خاتون سے کہنے لگا کہ جیسا تیسا بھی ہوں نا، اسے قبول کر لینا، یہ گھر ہے، جب تک دل کرے یہاں رہنا، بس رات اپنے نبی سے نا میری سفارش کر دینا، میرا بھی کوئی مسئلہ ہے، میری بھی کوئی قبولیت ہو جائے۔ اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہتا ہے کہ میں رات سویا تو میں نے دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور امام الانبیاء لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ کہتا ہے میں بھی لائن میں لگ گیا، ایک فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لائن سے باہر نکال دیا، کہنے لگا کہ چل دوڑ جا۔ میں بھاگا بھاگا حضور کی بارگاہ میں آیا کہ آقا سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور یہ مجھے جنت میں نہیں جانے دیتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے تیرے پاس کوئی دلیل؟ کہنے لگا میں چپ کر گیا۔ آقا فرمانے لگے او میری بیٹی تیرے پاس آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا؟
تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا، چل بھاگ جا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ڈھونڈتا پھرتا ہے، گلی گلی نگر نگر جاتا ہے، کونے کونے میں تلاش کرتا ہے کہ وہ سادات کا خاندان کہاں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے گھر جا پہنچا، پہچان لیا، کہنے لگا تو نے جتنی خدمت کی ہے، جتنی نوکری کی ہے، مجھ سے 11 گنا لے لو اور یہ سادات کا خاندان مجھے دے دو۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ اگر تو کل آتا تو شاید بات اور تھی، لیکن آج بات اور ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تو غیر مسلم ہے، تیرا ان سے کیا لینا دینا؟ اس نے کہا کہ غیر مسلم میں کل تک تھا، جب سیدوں کی خدمت کی ہے، ان سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، میرے حالات سنور گئے ہیں، اور تو رات سب کچھ دیکھتا کے آیا ہے، اور جو تو نے تو خواب میں دیکھا ہے نا، اور میں نے تو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو نے تو کسی پیر عالم یا مفتی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اور میں نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔